إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ علیہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ 15ویں قسط ہے. پچھلی قسط میں دعائے عہد کی روشنی میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے پر گفتگو شروع کی تھی. آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے. پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اور احادیث سے پیغمبر و آل پیغمبر اور اسی طرح سے وہ دعائیں اور زیارات جو کہ ہمیں آل محمد سے آل محمد کے عطا کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ معرفت خدا و ہادیان خدا کے لیے انتہائی اہم ترین اور مستند ترین ذرائع میں سے ہے. لیکن ان میں تھوڑا بہت یعنی اورینٹیشن کا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بندوں سے گفتگو کرنا ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے. اسی وجہ سے معصومین کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں تجلی فرماتا ہے. یعنی جس طرح سے ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہماری حقیقت، ہمارے اندر کی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کیا ہیں. اسی طرح سے مکمل طور سے نہ صحیح لیکن کافی حد تک اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ خصوصیات یا صفات اللہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام سے روایت شدہ صحیح احادیث، دعا اور زیارات میں ان حضرات کی شخصیت کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے. تو قرآن بھی نور ہے، اور کیونکہ قرآن کے بارے میں تو خود قرآن میں آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آیا ہے. اور ائمہ کے اقوال کے بارے میں ہمیں زیارت جامع کبیرہ میں جملہ ملتا ہے کلامکم نور، یعنی آپ لوگوں کی کا کلام نور ہے. تو یہ ان دونوں کا منبع نور ہے، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدا کی مرضی، خدا کی مشیت اور وہ چیزیں جو خدا چاہتا ہے ان سے ہٹ کے ان کی مشیت اور ان کی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے. تو چونکہ مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کی ہوئی گفتگو ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، زیارات ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ بھی قرآن مجید ہی کی طرح نور ہے. جب ہم قرآن پڑھیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اس کا جلوہ نظر آتا ہے. اور جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ دعا بندوں کا خدا سے گفتگو ہے. لیکن جو دعا جن امام سے ہمارے پاس روایت ہو کے آئی ہیں ان میں امام کی شخصیت بھی جھلکتی ہے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کی تکرار ہے، جیسے دعائے جوشن کبیر جس میں 1001 اسماء حسنہ ہیں، دعائے مشلول، اور اسی طرح سے کچھ دعاؤں کے شروع کے حصے. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو مکمل طور سے ائمہ اطہار اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چہارہ معصومین علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کے ان کے اوپر ہے، جیسے دعائے توسل. لیکن ہر قسم کی دعا میں ہمیں ائمہ کی صفات اور ان کی جو ہے وہ روحانی کمالات نظر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی قرآن، حدیث، دعا اور زیارات ہمارے لیے اہم ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی حد تک معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور ائمہ کے بارے میں بھی ہم کافی حد تک معرفت حاصل کر سکتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دعا بندوں کا اپنے مالک رب خدا سے گفتگو ہے.
جس طرح سے قرآن خدا کا بندوں سے گفتگو ہے، دعا بندوں کا خدا سے گفتگو ہے۔ تو یہاں پر چونکہ قرآن کے بالکل تقریباً الٹ دعا میں بندے اپنی چیزیں، دل کی مرادیں خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، تو ہم وہ چیزیں خدا کے سامنے پیش کریں گے جو ہماری اپنی ذاتی سمجھ بوجھ تجربات میں آئی ہوئی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں خدا متعال کی معرفت بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ ہم خدا سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اور خدا پہ ہمارا توکل بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں دعا کے ذریعے خدا کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی تمام صفات کے اوپر زیادہ جو ہے وہ اعتقاد بڑھتا ہے اور ہمارا یقین بڑھتا ہے، اور یوں ہماری معرفت بڑھتی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت نہ کریں بلکہ دعائیں بھی برابر پڑھتے رہیں۔ اور زیارات کیا ہیں پھر؟ زیارات بندوں کا اپنے مولا و آقا یعنی حجج الہی کو خطاب کر کے ان سے گفتگو کرنا ہے۔ اس لیے کہ زیارت کے معنی کیا ہیں؟ ملاقات۔ تو جب ہم کسی کو ملاقات کے لیے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم کسی مردے کی ملاقات کے لیے نہیں جاتے ہیں، مردے کو ہم صرف فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، لیکن جو ہستیاں مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں ان کی ہم جو ہے نا وہ صرف فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے ہیں بلکہ ہم ان کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ تو زیارت کے معنی ہے امام سے ملاقات، پیغمبر سے ملاقات، حضرت سیدہ سے ملاقات، حضرت عباس سے ملاقات، حضرت زینب کی اگر آپ زیارت پڑھیں تو ان سے ملاقات، حضرت معصومہ قم کی اگر ہم زیارت پڑھیں تو ان سے ملاقات۔ یہ ملاقات ہے، اس وجہ سے زیارات کے ذریعے سے بھی ہم ائمہ کی بہت زیادہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب ایک دو زیارات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تو اس پر مزید گفتگو ہوگی، لیکن خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ قرآن، دعا و زیارات یہ خدا اور حجت خدا کی معرفت کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی مستند ذرائع ہیں، اس لیے ہمیں ان کو اسی حساب سے دیکھنا چاہیے اور اسی حساب سے ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو پچھلی قسم میں بھی عرض کیا تھا، آج اس پہ پھر مزید زور دینے کے لیے دہرا رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ دعا میں ہمیں کچھ فقرے ایسے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ کام کرنا ہے، اور جو کام ہم نے کرنا ہے اس کو معصومین نے ہمیں دعا کی شکل میں بیان کر کے دیا ہے۔ تو دعا صرف پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ عربی میں دو الفاظ ہیں، قراءت اور دعا۔ جیسے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور قرأت یہاں جو ہے نا پڑھنے کے معنی میں ہے، قرآن کی تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں، تلاوت کرنا۔ غور و فکر کے لیے دوسری آیت میں ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرأت الگ ہے، تدبر الگ ہے، غور و فکر الگ ہے۔ اور دعا بالکل ہی الگ چیز ہے۔ دعا کے معنی مانگنا، جیسے قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری جو حاجتیں پوری کروں گا۔ تو دعا کو ہمیں اس حساب سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے پڑھنا چاہیے کہ گویا ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ بے شک قرآن کی بھی تلاوت ہمیں سمجھنے کے لیے کرنا چاہیے، لیکن جیسے رمضان میں یہ ہے کہ اگر آپ 3 دن میں بھی قرآن ختم کریں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عام حالات میں ہفتے میں قرآن ختم کرنے کی بات ہے، تو اگر ہم اتنی سپیڈ سے قرآن پڑھیں گے تو ہم اتنا تدبر نہیں کر سکیں گے، خاص طور سے جن کو عربی نہیں آتی ہے تو ان کے لیے تو ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے میں اور زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ لیکن قرآن کا پڑھنا بھی اپنی جگہ ثواب کا کام ہے، قرآن کو دیکھنا بھی اپنی جگہ ثواب کا کام ہے۔ قرآن میں تدبر الگ مرحلہ ہے، اس کا الگ ثواب ہے، اور قرآن پہ تدبر کر کے قرآن کے احکام پر عمل کرنا یہ الگ مرحلہ ہے، اس کا الگ ثواب ہے، اس کا الگ نتیجہ ہے۔ تو بے عین ہی دعاؤں کے ساتھ بھی ہے۔ دعا کو
سب سے پہلے ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم خدا سے کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، اور طلب کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو چیز مانگ رہا ہے، تو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد پھر خدا سے کوئی چیز مانگے۔ تو اس لیے دعائے عہد کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اب دعائے عہد کا یہ حصہ شروع ہو رہا ہے جہاں پہ ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ پہلے ایسے میں عرض کیا کہ ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی دعا کرو تو سب سے پہلے خدا کی حمد اور خدا کا شکر بجا لاؤ، اس کے بعد محمد و آل محمد پر صلاۃ و سلام بھیجو، پھر اس کے بعد اپنی دعا مانگو۔ دعائے عہد میں بھی بالکل یہی ترتیب ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اور اس کے بعد پھر امام زمانہ کے پر سلام ہے، اور امام زمانہ کے واسطے سے تمام 14 معصومین کے پر ہم نے درود بھیجا۔ اب اس کے بعد دعا کے اصلی فقرے شروع ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یعنی پروردگارا، انی اجدد لہ فی صبیحتی یوم ھذا وما عشت من ایامی، میں آج کی صبح اور جب تک میں زندہ رہوں ہر صبح اپنے امام کے لیے تجدید کرتا ہوں۔ کس چیز کی تجدید؟ عہدا و عقدا و بیعہ، ایک عہد اور ایک عقد اور ایک بیعہ، یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قریب المعنی ہیں لیکن ان میں فرق ہے۔ عہد کہتے ہیں کسی کے ساتھ وعدہ کرنے کو، اور یہ جو ہے نا کہ میں آپ کے لیے کوئی کام کروں گا، یا آپ کو کوئی چیز دوں گا، یا آپ کے خاطر کوئی جو ہے وہ ذمہ داری ادا کروں گا، اس چیز کو کہتے ہیں عہد۔ یا ایک آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں کہ جی میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ بھی عہد ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کا وعدہ ہے یہ، عہد کے معنی وعدہ۔ عقد اس وعدے کو کہتے ہیں جو انتہائی سختی کے ساتھ باندھی گئی ہو۔ تو یہ عقد بھی ایک قسم کا وعدہ ہے، لیکن یہ عہد سے زیادہ تاکیدی ہے۔ اس کے بعد بیعہ۔ بیعت کے معنی ہے کسی کی وفاداری، اس کی اطاعت کے لیے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے پختہ وعدہ کرنا۔ تو یہاں امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر صبح جب تم دعائے عہد پڑھو تو یہ کہو کہ اے خدا، میں آپ کو گواہ کر کے اپنے امام زمانہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں، اور اس وعدے کو پختہ وعدہ کرتا ہوں، اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہوں، اور یہ بیعت میری گردن میں ہوگی، فی عنقی، یہ میرے گردن میں جو بیعت رہے گی، لا احول عنہا ولا ازول ابدا، کہ جس سے میں نہ کبھی ہٹ سکوں گا نہ میں اس سے الگ ہو سکوں گا۔ یعنی گویا امام سے ہم پھر تجدید بیعت کر رہے ہیں، امام سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار رہیں گے اور آپ کے مطیع رہیں گے، اس کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وعدہ کرنے کے بعد امام سے، یعنی امام کی تجدید بیعت کرنے کے بعد، اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ، خدا بندہ مجھے اس کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ نصرت بھی مدد کو کہتے ہیں، عون بھی مدد کو کہتے ہیں، تقریباً قریب معنی الفاظ ہیں، ان میں کوئی خاص اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن زور دینے کے لیے انصار و اعوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو امام نے جو ہے نا یہی دونوں الفاظ استعمال کیے۔ تو پہلی حاجت ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں مولا وقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے انصار و اعوان میں سے قرار دے۔ دوسری دعا والذابین عنہ، اور ان کی طرف سے دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے۔ جیسے کہ ہم واقعہ کربلا میں پڑھتے ہیں کہ جب تمام انصار و اعوان شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام دشمن کے سامنے تشریف لے گئے، اور آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا، تو ایک استغاثے کا جملہ یہ تھا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو رسول اللہ کے حرم سے دفاع کرے؟ تو ہم اللہ سے دعا کریں ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی طرف سے دفاع کرنے والے ہوں۔
یہ دوسری دعا ہوگی. تیسری دعا والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیزی سے کام کر کے امام کے حوائج یعنی امام کے حاجتوں کو پورا کرنے والے ہو. یعنی نہ صرف یہ کہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی حاجتیں پوری کرنے والے ہوں، بلکہ تیزی سے جا کے ان کی حاجتیں پوری کرنے والوں میں سے قرار دے. اس کے بعد والممتثلین لأوامرہ، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی تمام احکامات کی تعمیل کرنے والے ہوں. والمحامین عنہ، اور ان کی حمایت کرنے والوں میں سے ہوں. والسابقین الی ارادتہ، اور امام کے جو بھی ارادے ہوں ان کی طرف سبقت کرنے والوں میں ہمیں قرار دے. سبقت کرنا یعنی مقابلے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ پہلے جانا، آگے جانا اور زیادہ اس سلسلے میں کام کرنا، یہ سبقت کہلاتی ہیں. اور آخر میں والمستشہدین بین یدیہ، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو ان کے سامنے شہید ہونے والا ہو. تو یہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں دعائے عہد میں. پہلے ہم امام کی بیعت کی تجدید کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں. تو ان میں سے بے شک اللہ جب کی توفیق نہ ہو، اللہ کی رضامندی نہ ہو، یا ہمارا کوئی گناہ ہو، کوئی کم بختی ہو، تو ان رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ جب تک دور نہ کریں تو نہ تو ہمیں امام کی صحیح بیعت کرنے کی توفیق ہوگی، اور نہ ہمیں امام کے انصار اعوان بننے کی، اور نہ ہی امام کے سامنے شہید ہونے کی. اس وجہ سے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ خداوند اگر اس قسم کے کوئی رکاوٹیں ہوں ان کو آپ دور فرما، لیکن اپنی جگہ ہمیں خود طے کرنا ہے کہ اگر ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں تو کیا ذہنی طور سے، عملی طور سے ہم اس چیز کے لیے کتنا تیار ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان شیعوں میں سے ہوں جنہوں نے امام حسین کو بلایا، کہا کہ ہم آپ کے اعوان و انصار میں سے ہوں گے، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے اوپر جان نثار کریں گے. لیکن جیسے امام تشریف لائے اور عبید اللہ ابن زیاد نے جب سختیاں کی تو سوائے ایک قلیل تعداد کے اکثر لوگ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہوگا اچھی طرح سے کہ آیا واقعی ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم امام کے انصار و اعوان بنیں. امام کا انصار و اعوان بننا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ایک عالمی حکومت قائم کریں گے. تو ایک عالمی حکومت کے قیام کے لیے اعوان و انصار بننا یہ کوئی کم ذمہ داری نہیں ہے، چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے اس قسم کی ذمہ داری کے لیے خدا سے دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنا چاہیے کہ دل کے اندر کیا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے، تب جا کے پھر ہم یہ دعا مانگنی چاہیے. اور یہ بھی دل میں ٹٹول کے دیکھیں کیا ہمارے دل میں یہ بات واقعی ہے، تمنا ہے کہ ہم کو اگر موقع ملے تو ہم امام کے سامنے ان کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کا درجہ حاصل کریں گے. اس لیے کہ شہادت کا درجہ بھی ہر کس و ناقص کو حاصل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بھی دیکھیں اپنے دل کو ٹٹول کے. تو یہ وہ دعائیں ہیں جس میں ہمیں خود کافی اپنی ذات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی ذات پہ کافی محنت نہ کریں، صرف روزانہ ان الفاظ کی تلاوت کرنے، ان کی قرأت کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ ممتاز مقام حاصل ہو سکتا ہے. اس کے بعد امام نے تعلیم دی ہے کہ یہ بھی پڑھو اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے خدا اگر میرے اور امام زمانہ کے درمیان موت حائل ہو جائے، الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، جس کو آپ نے اپنے تمام بندوں کے اوپر ایک حتمی قرار دیا ہے. یعنی امام کے ظہور سے پہلے اگر مجھے موت آ جائے، فاخرجنی من قبری، تو آپ مجھے قبر سے نکال اٹھا، معتذرا کفنی، اس حالت میں کہ میں نے اپنے کفن کا احرام پہنا ہوا ہو، شاہرا سیفی، تلوار کو جو ہے وہ میں نے کھینچا ہوا ہو، مجردن قناتی، نیزہ اٹھائے ہوئے ہو، ملبین دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، اور دعوت کرنے والے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تاکہ چاہے وہ
جہاں پر بھی ہو، جس منزل پر بھی ہو، میں امام کے سامنے پہنچ جاؤں۔ یہ ایک بہت زیادہ اہم دعا ہے۔ انسان ایک مرتبہ مرنے کے بعد سنتے ہیں کہ اس موت کی تلخی کتنی دیر تک اس کے جو ہے نا وہ کام و دھان میں پر برقرار رہتا ہے۔ تو امام کی مدد کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کے معنی ہے کہ ہمیں دوبارہ موت آئے گی۔ تو کیا امام کے ساتھ ہم اتنی مشکلات سہنے کے لیے تیار ہوں گے کہ مرنے کے بعد اگر ہمارے حالت بہتر ہوگی، ہم خوشحال ہوں گے اور کوئی عذاب میں نہیں ہوں گے، اور قیامت کے بارے میں بھی ہمیں کسی حد تک آسودگی حاصل ہوگی کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، تو کیا اس قسم کے حالات کے ہوتے ہوئے ہماری محبت امام کے ساتھ اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم کربلا کے شہیدوں کی طرح جو ہے نا وہ امام پر جان قربان کرنے کے لیے دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں؟ کربلا کے شہداء کو امام نے آخری وقت میں فرمایا تھا، رات کے وقت، کہ تم لوگوں نے میری نصرت کی، میں تم لوگوں کی نیتوں کو جانتا ہوں، میں تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کر لوں گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ کے بغیر ہم زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ بلکہ حضرت زہیر ابن القین نے فرمایا کہ یہ تو ایک زندگی ہے، اگر مجھے 1000 مرتبہ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے اور آخر میں میری راہ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، تب بھی میں آپ کے حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اسی وجہ سے شہداء کربلا کی منزلت بہت زیادہ ہے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی تقریباً اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا شہداء کربلا والی منزل کا حاصل کرنا، مقام کا حاصل کرنا۔ تو عرض یہ ہے کہ اس دعا کو انتہائی سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ ڈر کے مارے دعا نہ پڑھیں، بلکہ خدا ہی سے، امام ہی سے دعا کریں، التجا کریں کہ مولا میرے دل میں یہ تمنا حقیقی طور سے جگا دے، میرے دل میں اس یقین کو حتمی طور سے قرار دے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کی حمایت کروں گا، آپ کی طرف سے دفاع کروں گا، مر بھی جاؤں تو میں دوبارہ زندہ ہو کے آپ کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوں گا۔ یہ اگر ہم اپنے دل کو ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ تلقین کر لیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے اس دعا کو پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 40 صبح پڑھو۔ پہلے تو یہ کہ 40 مرتبہ جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے تو صحیح طور سے ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح کے وقت پڑھو تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو، ذہن میں ادھر ادھر کی سوچیں نہ ہوں۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر اور انتہائی جو ہے نا خوش عقیدگی کے ساتھ تمنا کرنا چاہے، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے خدا، ہم نے اپنی گردن پر امام کی بیعت کی تجدید کی ہے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم زندہ رہیں تو بھی امام کے حامی و مددگار ہوں، مر جائیں تو بھی ہمیں توفیق ملے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں اور امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے رکاب میں جو ہے وہ لڑتے لڑتے شہادت کا مقام حاصل کریں۔ یہ ایرانی کچھ مجاہدین کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ان میں سے ایک مجاہد جس کو شہادت کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ 2 شہادتیں حاصل ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ 2 شہادتیں کیسے؟ تو کہا کہ ایک شہادت تو ابھی اس وقت، اور اس کے بعد مرنے کے بعد میں جب امام کا ظہور ہو تو دوبارہ زندہ ہو جاؤں اور امام کے رکاب میں ایک اور مرتبہ مجھے شہادت کا درجہ نصیب ہو۔ اور واقعی وہ بہت ہی بہادری سے لڑتے ہوئے انتہائی خلوص کے ساتھ اس نے اپنی جان خدا کے سپرد کی۔ تو یقین کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق عطا کرے گا کہ جب امام کا ظہور جب بھی ہو اس کو کہا جائے کہ واپس آ جاؤ، اور یہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر امام کے رکاب میں جو ہے نا وہ شہادت کی موت حاصل کرے گا۔ باقی دعا کا حصہ جو ہے نا وہ خالصتاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ ہم نے اپنے داہنے ران پہ دائیں ہاتھ کو مارنا ہے
اور ہر دفعہ یہ کہنا ہے العجل العجل یا مولا یا صاحب زمان، یا اے میرے مولا اے صاحب زمان جلدی آئیے جلدی آئیے۔ تو یہ ایک اور طرح سے ہمیں ایک لحاظ سے احساس دلانا ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے کتنے بیتاب ہیں۔ تو نہ صرف دعا کو پڑھنا ہے بلکہ ایک لحاظ سے فیل کرانا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ ران پہ مارنا بیتابی کی علامت ہے۔ ران پیٹ کے کوئی چیز جو کوئی کہتا ہے تو یا تو یہ فریاد کرتا ہے یا انتہائی بیتابی کے اظہار کے لیے ران کو پیٹتے ہیں۔ تو ران کو پیٹتے ہوئے یعنی بیتابی کا عملی اظہار کرتے ہوئے ہم یہ جملے اپنی زبان پہ لائیں گے، اے مولا اے صاحب زمان جلدی ظہور فرما لیجئے جلدی ظہور فرما لیجئے۔ تو یہ تھی دعائیات کے بارے میں کچھ گفتگو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس دعا کو سمجھ کر غور کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری یہ دعا قبول ہو۔ اگر ہمارے اپنی زندگی میں امام کا ظہور ہو تو ہم امام کی طرف سے لڑیں اور امام کے رکاب میں شہادت کا درجہ حاصل کریں۔ اگر یہ نہیں ہوا تو ہمیں موت آ جائے تب بھی ہمیں دوبارہ قبر سے اٹھ کر اس دنیا میں آ کر امام علیہ السلام کے رکاب میں شہادت کا مقام حاصل کرنے کی ہمیں توفیق ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔